بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نبوت کے 5ویں سال میں اللہ جل شانہ کی طرف سے ایک عظیم الشان انعام عطا فرمایا گیا، اور وہ انعام معراج کی صورت میں تھا۔ اس معراج کے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اور پھر مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کی سیر پر لے جایا گیا۔ جنت کے انعامات اور دوزخ میں ہونے والے عذابات کا مشاہدہ کروایا گیا۔ اس پورے معاملے پر، معراج کے سفر پر، معراج کے واقعے پر ایمان رکھنا یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے سفر پر لے جایا گیا۔ یہ واقعہ نبوت کے 5ویں سال رونما ہوا، اور اس واقعے میں جو تفصیلات جو بیان کی جاتی ہیں اور کیا کیا مشاہدات کروائے گئے اور کیا کیا انعامات اور کیا کیا تحائف اللہ جل شانہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو عطا کیے گئے، اس کا تذکرہ انشاءاللہ میں آئندہ کلپ میں آپ کے سامنے کروں گا۔ آج کے کلپ میں مختصراً چند ضروری اور اہم گزارشات کا احاطہ کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو جو معراج کروائی گئی یہ نبوت کے 5ویں سال میں کروائی گئی، یہ ایک محقق قول ہے۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ یہ کس مہینے میں یا کس تاریخ میں یہ معراج کا سفر کروایا گیا، اس حوالے سے کوئی ثابت شدہ قول محققین نے بیان نہیں کیا۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ رجب کے مہینے میں معراج کروائی گئی، بعض حضرات نے فرمایا کہ ربیع الاول کے مہینے میں معراج کروائی گئی۔ ثابت شدہ اور تحقیق شدہ قول کسی نے بھی اس حوالے سے بیان نہیں کیا۔ البتہ مشہور یہ ہے کہ معراج کی 27ویں شب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو رجب کی 27ویں شب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو معراج پر لے جایا گیا۔ اس حوالے سے اب ہمارے یہاں معاشرے میں بہت سی غلط فہمیاں اور بہت سی رسوم اور بہت سی بدعات کو رواج دے دیا گیا۔ مثال کے طور پہ کہ اس رات کو عبادت کی رات سمجھا گیا، اور اس رات کو جو ثابت شدہ اور جو نص قطعی سے ثابت رات ہے شب قدر، اس سے بھی زیادہ فضیلت کی رات جو ہے وہ قرار دیا گیا۔ یہ سارے کے سارے وہ معاملات ہیں کہ جن کا شریعت مطہرہ سے کوئی دور دور تک کا تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ پھر اس ضمن میں اور بھی کچھ باتیں ہیں کہ مخصوص طریقہ عبادات، مخصوص طریقہ نماز کو بیان کیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے جتنی بھی روایات بیان کی جاتی ہیں وہ یا تو انتہا درجے کی ضعیف روایات ہیں یا وہ موضوع یعنی من گھڑت روایات ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ان کی کوئی اصل بھی اس حوالے سے موجود نہیں ہے۔ یہاں پر جو بات صرف اور صرف سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ معراج کا سفر ہوا، اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ کب ہوا، اس بحث کو نہ صحابہ کرام نے چھیڑا، نہ خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے بیان فرمایا۔ نبوت کے 5ویں سال میں یہ معراج ہوئی، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام 23 سال کے بعد، نبوت کے 23 سال کے بعد جو ہے وہ وفات پا گئے۔ گویا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے سفر کے بعد آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم اس دنیا میں کم و بیش 18 برس موجود رہے، لیکن ان 18 برسوں میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے جو دین بیان فرمایا اس کے اندر اس رات کو منانے کا کوئی تصور موجود نہیں ہے، اور نہ ہی خلفائے راشدین اور دیگر صحابہ کرام کے حوالے سے کوئی مستند یا کوئی تحقیق شدہ بات اس حوالے سے احادیث کے اندر یا دیگر کتب کے اندر جو ہے وہ بیان نہیں کی گئی ہیں۔ بہرحال عرض کرنے کا صرف اور صرف مقصد اتنا ہے کہ شریعت اسی چیز کا نام ہے، دین اسی چیز کا نام ہے کہ جس کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو بیان فرما دیا یا اس پر عمل کر کے دکھا دیا، یا صحابہ کرام نے بیان فرما دیا یا اس پر عمل کر کے دکھا دیا۔ اس کے علاوہ تیسری کسی چیز کا نام دین نہیں رکھا جا سکتا، خواہ وہ عمل دیکھنے میں کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سنت سے ثابت نہیں ہے تو وہ عمل کسی طور پہ بھی دین کا عمل اس کو قرار نہیں دیا جا سکتا۔ چنانچہ روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی رجب کو ایک خاص مقام اور ایک خاص اہمیت حاصل تھی۔ شریعت مطہرہ نے ان کی جو فرسودہ رسم و رواج تھے
ان کو توڑتے ہوئے رجب کو البتہ حرمت والا مہینہ قرار دیا، لیکن اس میں کوئی خاص طریقہ عبادت کو کہیں بھی ذکر نہیں کیا گیا۔ یہاں تک کہ روایات سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کسی شخص کو رجب کے مہینے میں روزے رکھتے ہوئے دیکھتے تھے، اور خصوصاً یہ جس کو رجبی روزہ کہا جاتا ہے، جو معراج کی شب سے اگلے دن رکھا جاتا ہے، اگر خصوصاً کسی کو یہ روزہ رکھتے ہوئے دیکھتے تھے تو زبردستی اس کا روزہ افطار کروا دیا کرتے تھے۔ تو معراج پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اس سے زیادہ کہ معراج کی رات کو عبادت کی رات قرار دینا یا اگلے دن کا روزہ رکھنا، یہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سنت مطہرہ سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے اور سنت کے مطابق دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔